نورستان روشنی اور جادو کی ایسی بادشاہت تھی جہاں پھولوں کی خوشبو ہر وقت مہک رہی تھی۔ یہاں کے گھر اتنے حسین تھے کہ خوابوں سے بھی زیادہ خوبصورت لگتے تھے۔ وہاں دو پیاری سہیلیاں ماہین اور راؤبی رہتی تھیں جو ہر پل ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں اور خواب بانٹتی تھیں۔ دونوں کے بال سنہری تھے جو سورج کی روشنی کی طرح چمکتے تھے۔ ماہین کے بال ریشم کی طرح ملائم اور سیدھے تھے جبکہ راؤبی کے بال گھنے اور گھنگریالے تھے۔ ماہین کی آنکھیں سمندر کی مانند گہری تھیں اور اس کے پر شیشے کی طرح شفاف تھے۔ راؤبی کی آنکھیں چمکدار تھیں اور اس کے پر چاندی کی مانند دمکتے تھے۔ دونوں بچپن سے ساتھ پلی بڑی تھیں۔ وہ ایک ساتھ کھیلتی پڑتی اور جادو سیکھتی تھیں۔ ماہین کو پھولوں پر قابو حاصل تھا۔ وہ بیجوں کو فوراً شاندار پھولوں میں بدل دیتی اور خشک پودوں کو زندہ کر دیتی تھی۔ راؤبی کو ہوا پر اختیار تھا۔ وہ چاہتی تو آندھی بالا لیتی یا پتوں کو نچوا دیتی تھی۔ وقت آیا کہ نئی ملکہ کا انتخاب ہو۔ پرانی ملکہ زہرا کی کوئی بیٹی نہ تھی، اس لیے جادوی تقدیر کا فیصلہ تھا کہ اگلی ملکہ کون ہوگی۔ کرسٹل محل کے بڑے ہال میں نوجوان پریاں کھڑی تھیں۔ ماہین اور راؤبی بھی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے موجود تھیں۔ دونوں کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ ماہین نے دھیرے سے کہا کہ وہ بہت گھبرا رہی ہے۔ راؤبی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا کہ جو بھی ہو وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گی۔ اچانک آسمان سے سنہری روشنی اتری اور ماہین پر پڑی۔ اس کا وجود جگمگا اٹھا اور اعلان ہوا کہ نئی ملکہ ماہین ہے۔ تمام پریوں نے تالیاں بجائیں اور راؤبی نے اپنی دوست کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ 7 دن بعد تاجپوشی ہونی تھی۔ دونوں سہیلیاں جوش و خروش سے تیاریوں میں لگ گئیں۔ وہ مشہور ڈیزائنر نایاب کے پاس گئیں جس نے ماہین کے لیے سفید اور سنہری لباس تیار کیا جس پر موتیوں اور ہیروں کی جھلک تھی۔ راؤبی کے لیے چاندنی اور نیلے رنگ کا لباس بنایا گیا جو بے حد دلکش تھا۔ ماہین نے اپنی دوست کو قریبی مشیر بننے کی دعوت دی جسے راؤبی نے قبول کر لیا۔ لیکن تاجپوشی سے 3 دن پہلے ایک خوفناک واقعہ ہوا۔ جب وہ مقدس خزانے میں تاج دیکھنے گئیں تو وہ تاج جو ہمیشہ سنہری روشنی سے جگمگاتا تھا سیاہ ہو چکا تھا۔ پریوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ایک بوڑھی پری نے بتایا کہ یہ شیطانی جادو کا اثر ہے اور تاج کی روشنی صرف نیلی گھاٹی کے پانی سے واپس آ سکتی ہے۔ مگر گھاٹی تک کا سفر بہت خطرناک تھا۔ اگلی صبح دونوں سہیلیاں روانہ ہوئیں۔ انہوں نے جنگل، پہاڑ اور جادوی ندیاں عبور کیں۔ راستے میں بولتے درخت، الفاظی سانپ اور گاتے ہوئے پھول ملے۔ ماہین تھک کر راکننے لگی مگر راؤبی ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ اسے آگے بڑھنے کا کہتی رہی۔ جب وہ ایک بلند چوٹی پر پہنچی جہاں سے نیلی گھاٹی نظر آ رہی تھی، اچانک راؤبی نے ماہین کو دھکا دیا۔ ماہین ہکا بکا رہ گئی اور پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ راؤبی کی ہنسی میں اب شیطانی رنگ تھا۔ اس نے اقرار کیا کہ تاج کو کالا کرنے اور ماہین کو یہاں تک لانے کی سازش اسی نے کی تھی کیونکہ وہ خود ملکہ بننا چاہتی تھی۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے یاد دلایا کہ وہ ہمیشہ اس کی سب سے اچھی دوست رہی ہے۔ راؤبی نے بات کو مذاق میں اڑا دیا اور کہا کہ اب وہ اس کے پروں کو جلا دے گی۔ اس نے ایک شیشی نکالی جس میں تیزاب تھا، مگر جیسے ہی وہ تیزاب ماہین پر ڈالنے لگی تیز ہوا چلی اور تیزاب کے قطرے خود راؤبی کے پروں پر جا گرے۔ راؤبی چیخ الفاٹے کہ اس کے پر جل رہے ہیں۔ تب ماہین کو اپنی دوست پر ترس آیا۔ وہ دوڑ کر نیلی گھاٹی سے پانی لے آئی اور روبی کے پروں پر چھڑکا۔ یوں اس کے پر بچ گئے۔ راؤبی رونے لگی کہ اس نے کتنی باری حرکت کی پھر بھی ماہین نے اسے بچا لیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی حسد نہیں کرے گی۔ ماہین نے اسے معاف کر دیا۔ دونوں نے گھاٹی کا پانی بھرا اور محل واپس آ گئیں۔ محل پہنچ کر تاج پر وہ پانی ڈالا گیا تو تاج پہلے سے بھی زیادہ سنہرا اور روشن ہو گیا۔ نورستان جگمگا الفاٹے۔ تاجپوشی کے دن ماہین نے سنہری لباس پہنا اور راؤبی نے نیلے لباس میں سب کو حیران کر دیا۔ جب تاج ماہین کے سر پر رکھا گیا تو فضا میں روشنی اور خوشی کی لہریں پھیل گئیں۔ آخرکار ماہین ملکہ بنی اور انصاف و محبت سے حکمرانی کی جبکہ راؤبی نے وفاداری کے ساتھ اس کا ساتھ دیا۔ دونوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اصل دوستی قربانی اور معافی سے قائم رہتی ہے جبکہ حسد صرف بربادی لاتا ہے۔